ایک صاحب نے آپ کے زمانے میں چوری کی، کر لی، بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور میرا اسلام مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اتنی قیمت کی کوئی چیز چرائی ہے تو تمہارا ہاتھ کٹے گا۔ وہ اللہ کا بندہ دوڑتا ہوا عدالت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرا ہاتھ حاضر ہے، اس کو کٹوا دیجیے۔ سناٹا آ جاتا ہے سوچ کر۔ سوچ سکتے ہیں آپ جس قوم سے حرام کے 2 روپیے نہ چھٹ رہے ہوں وہ اپنے ہاتھ کو تو کیا چھوڑائے گی؟ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم کسی غیر کا کیا بیان کریں؟ کہیں سے ملے کیسے ہی ملے، یہ اسلام کی ایک نئی تصویر ہے جس کا پرانے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہیں سے ہو کیسے ہی آنا چاہیے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لے کر آئے، یہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر تشریف لا رہے تھے، کہیں جانا تھا، ایک صحابی کو معلوم ہو گیا کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے راز کو ایک چپکے سے کسی اور کو بتا دیا، اور بعد میں احساس ہوا مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، میں نے بتلا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ دن رات آ رہا تھا، سینکڑوں بار آ رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ اندر اسلام کی حکمرانی تھی انسان کے ہر دل پر، سارے انسانوں پر اسلام کی حکمرانی تھی، ایک عملی چلتا ہوا اسلام تھا، کوئی پولیس نہیں، کوئی ہتھ گڑی نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی مچلکا نہیں، کوئی گارنٹر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجرم دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور لا کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول ان سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ کے راز کو ایسے ایسے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑا ہے تو میں نے بھی اسی میں چھوڑا، اور وہ اللہ کا بندہ 7 دن بندھا رہا۔ ان کے بچے کھولتے، وہ نماز پڑھتے، ضرورت پوری کرتے، اس کے بعد دوبارہ باندھ دیتے۔ عجیب دنیا کا ایک نظام ہے، یہاں تو نہ معلوم کتنے لوگ قائم کرنے پڑتے ہیں تب بھی مجرم ہاتھ نہیں آتا۔ اور وہ چیز الگ ہے کہ مجرم کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قربان جائیں اسلام کی تعلیمات پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی تو آپ نے منع کیا، آپ نے چہرے کو ہٹایا، آپ نے ان کو واپسی کا موقع دیا، آپ نے ان کو پاس دیا، کسی طرح سے یہ اللہ کی بندی واپس ہو جائے، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے اقرار سے جو جرم کیا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ کس طرح سے آپ نے پوچھا ہے کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس نے آخر میں یہ کہا کہ میرے پیٹ میں زنا کے نتیجے میں بچہ ہے، تب آپ نے فرمایا، ورنہ آپ کی کوشش یہ تھی کہ یہ عورت چلی جائے، کہیں جذبات میں آ کر ایمان بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے معمولی عیب کو بڑا عیب سمجھ رہی ہو، ایک چھوٹی سی غلطی کو بڑی غلطی سمجھ بیٹھی ہو۔ نتیجہ یہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے، وہ ایک لمبی بات ہے، میں نے 2-3 صرف اشارے دیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ عملی اسلام کیا تھا۔ لہذا اس زمانے میں پریشانی نہیں تھی، پریشانی اس دور میں ہے کیونکہ تقریباً دنیا نے اسلام کی نعمتیں، برکتیں تقریباً 300 سال سے نہیں دیکھی۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کسی محلے، کسی شہر، کسی ملک کے متعلق یہ کہہ سکیں اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے تو چلے جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اسلام کی رحمتوں برکتوں والا دور ہوتا تو سوال نہ ہوتا۔ جوا جو اسلام میں آخری ناپاک چیز ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی ساتھی سے یوں کہا کہ آؤ جوا کھیلیں گے تو آپ نے فرمایا تم نے اتنا گندا کام کیا جیسے کہ خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈالے، اسے صاف کرنے کے لیے کچھ صدقہ کرو۔ اس جوئے کے متعلق اس زمانے میں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ والا جائز ہے، یہ والا ٹھیک ہے۔ آپ ذرا سوچیں
تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں وہ وقت آنے والا ہے، یہ والا کتا حلال ہے، یہ والا سور حرام ہے، یہ ذرا بڑا سور ہے، اس میں ذرا گوشت اچھا نکلے گا، پھر سوال یہ والے کرو. اگر یہی کرنا ہے تو پھر کرو. کوئی غیر نہیں کر رہا، مسلمان کر رہا ہے. یہ سوالات کیوں آ رہے ہیں اس زمانے میں کہ یہ والی شراب اور یہ والی شراب جس میں نشہ ہوتا ہے، اس میں ذرا ہلکا ہوتا ہے، یہ ذرا کم درجے کی ہوتی ہے، ذرا ایسی ہوتی ہے، اس کا پینا کیسا، اس کا پینا کیسا. تعجب ہے کہ تم سوال کر کیا رہے ہو. یا تو پھر یہ کہو کہ تم نے اسلام کو سمجھا نہیں. ایک دو نہیں، اگر میں آپ سے عرض کروں ہزاروں لاکھوں سوالات ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو پریشان کیے. اور صرف وجہ یہ گھروں کے اندر وہ اسلام نہیں ہے. ماں باپ کی زبان پر، ان کی آنکھوں میں، ان کے پیار میں، ان کے دسترخوان پر، ان کی تربیت میں وہ اسلام نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب بچہ بڑا ہوا تو اسے اسلام ماں کی گود میں بھی نہ ملا، باپ کی شفقتوں میں بھی نہ ملا، محلے کی گلیوں میں بھی نہ ملا، اور مجھے معاف کیجیے گا سچی طرح سے تو مسجدوں میں بھی نہ ملا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ بیچارہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہزاروں سوالات اس کے ذہن میں قائم ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی، لوگ مسلمان قربانی کے متعلق پوچھتے ہیں آ کر کہ جی قربانی کے پیسے اگر صدقہ کر دیے جائیں تو غریب کو زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم قربانی کریں. مسلمان، عجیب بات ہے. تو پھر سوال یہ کر لیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی آدھا گھنٹے میں ہوئی، اتنی دیر میں اگر میں کسی نابینا کو یہاں سے پکڑ کر گھنٹہ گھر پہنچا دوں تو نابینا کا سہارا بننا زیادہ بڑے ثواب کی بات ہے. یہ تو میرا اکیلا کام ہوا. کسی بیوہ کی بچی کی شادی میں میں حصہ لے لوں، کچھ کھانا تقسیم کرا دوں، لہذا کل نماز کی بھی اللہ حافظ ہے. پھر تو اسلام کی باری لگ جائے گی. ان ساری باتوں کے بعد میں عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں رب العالمین نے کہا کہ ہمارے بندوں میں یہ آئیڈیل، جہاں سے بات شروع کی تھی. اے پیغمبر، ابراہیم کا اتباع کیجئے، ان کے راستے کا اتباع کیجئے، جو طریقہ ان کا ہے اس پر چلیے. کیا خاص بات تھی اس اللہ کے بندے میں؟ قرآن مجید نے مختلف موقع پر نوٹ کیا ان کے مسئلے کو. میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، سمجھنا چاہیے. اس اللہ کے بندے کی زندگی پر غور کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر خلاصہ بیان کروں لمبا وقت لگے گا، چند منٹ میں ایک بات عرض کروں. اس بندے کی اصلی صفت یہ تھی کہ جو کچھ میرا اللہ کہے گا مجھے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ تابعداری. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ رب العالمین کی اطاعت. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے فرمانبردار. مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کون کیا. کہ اس بوڑھے باپ سے کہا گیا ہمارا حکم ہے کہ اللہ خواب ہی تو ہے، آپ نے مجھ سے خواب میں کہا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو، لیکن کوئی سوال نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا کرے. اور بچے کو لے کے چلے گئے. ای خانہ تمام آفتاب است، فارسی میں کہتے ہیں یہ تو پورا گھر ہی چمکدار تھا. بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے ہم نے یہ خواب دیکھا. اچھا ابا جی تیار ہیں. اللہ اکبر. اسے واقعہ نہ جانو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے دل کے ٹکڑوں، ان واقعے کو واقعہ مت سمجھو، ورنہ قرآن کی نعوذ باللہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی. یہ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک سین ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں. جس موقع پر رب العالمین کا جو حکم بندے سے متعلق ہو، بندہ یہ کہہ کہ اللہ میں نے مانا، یہ ہے اسلام. اور اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ آپ اور اللہ جانے وہ کیا ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے ان کے واقعات میں مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے
ایک اللہ کی بندی اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک دوڑ رہی ہے، میں آپ سے معلوم کروں کہ یہ دوڑنا کیا مطلب؟ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، کیا مطلب؟ کچھ میدان سنبھل میں کم ہے کیا؟ چکر لگا لو صبح کو، کیا بات ہے؟ نہیں نہیں، تم یہاں آؤ اور اس جگہ جب آؤ تو ایسے ہی دوڑو، یہاں ہلکے دوڑو، یہاں تیز دوڑو، ادھر کو جاؤ تو یہ کہنا، ادھر کو جاؤ تو یہ کہنا۔ نتیجہ یہ نکلے گا اس دوڑ کے نتیجے میں کہ تمہارے اندر وہ چیزیں آئیں گی کہ اس جگہ پر اس بندی نے جس اسلام کا اظہار کیا تھا، جس تابعداری اور بندگی کا اظہار کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بات تمہارے اندر آئی۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ اگر یہ والی بات آ جائے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی اسلام۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ اس زمانے میں شرابیں کئی طرح کی آ رہی ہیں حرام، میں نہیں جانتا، میرے اللہ کا حکم حرام ہے، بات ختم ہوئی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میرے اللہ نے منع کیا۔ کیا آپ غیبت نہیں کرتے؟ ہاں میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے غیبت؟ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ کون تمہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر میرے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب اللہ کو ماننا۔ تو میں نے اللہ کو کہاں مانا؟ کچھ بھی ہو جائے، اس حقیقت کو اس زمانے میں میرے پیاروں، قابل احترام بزرگوں، اس کو دل میں بیٹھاؤ، ورنہ آنے والے زمانے کی کالی آندھیوں کا میرا اور آپ کا کمزور ایمان مقابلہ نہ کر سکے گا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، ابھی شاید ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، 5-6 دن پہلے کی، کہ کسی محلے کے اندر کیک کاٹا جاتا ہے، فلاں کے جنم کا، فلاں کے جنم کا، فلاں کی پیدائش کا۔ ایک صاحب نے تو اپنے کتے کا جنم دن منایا ہے۔ ان کے پاس اگر چلے جاؤ اور جا کر یہ کہہ دو امت ان حالات سے گزر رہی، کچھ پیسے دے دو، یہ یتیم بچی کی شادی ہو جائے گی، اب یہ چہرے کی یہ آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، چلے آئے تو منہ اٹھا کے ہمارے گھر، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک عجیب اسلام ہے میرے پیاروں۔ میں چاہتا ہوں اپنے اندر سوال قائم کرو، اب سوچو اپنے آپ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دے کر گئے تھے کوئی ایک چیز بھی حرام کی ایسی نہ ہو جس پر میرا اور آپ کا دل ادھر کو چلے، نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ شراب ہے، جوا ہے، تاش ہے، وقت کی بربادی ہے، کسی کے آبرو سے کھلواڑ ہے، کسی کی لڑکی پر نگاہ ڈالنا ہے، حرام بولنا ہے، حرام کھانا ہے، حرام سننا ہے، حرام کسی زمین کو اٹھانا، نہیں کریں گے۔ ارے کیوں نہیں کرو گے تم؟ کس لیے؟ تو مسلمان ہیں، ہمارے اللہ نے منع کیا ہم سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کیا عدالت تھی واقعی، کتنا پیارا زمانہ، کتنا شاندار اسلام دین ہے۔ آپ کے زمانے میں 2 بھائی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمین ہے، میں کہتا ہوں یہ میری ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری۔ کہا کہ کوئی بیچ میں نشان نہیں تھا؟ کہا نشان تو تھا، بارش بہت زوروں کی آئی تو بیچ کی جو مینڈ تھی وہ مٹ گئی، اب یہ کہہ رہے ہیں میری، یہ کہتے ہیں میری۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہاری بات سنوں گا، جس کی بات عقل کے، انصاف کے، اصول کے مطابق ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ اگر کسی نے اپنی زبان کی بنیاد پر الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ کرا لیا تو یاد رکھنا کہ میں نے اس کو زمین نہ دی، میں نے اس کو جہنم کا ٹکڑا دیا ہے۔ ہوتا ہے نا، نئی نئی فائلیں بنا کر اس زمانے میں چلتے ہو، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا دونوں بھائی اٹھ گئے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، حدیث شریف میں آتا اور ہچکیوں سے رو رہے ہیں، برا حال روتے، برا حال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، کہا یہاں کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس زمین کو میں نہیں لیتا، میرے بھائی کو دیتا۔ دوسرا آ کر کہتا اللہ کے رسول علیہ السلام اس زمین اس کو دے دیے، میں نہیں لیتا، مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے۔ ہم کیا سمجھیں گے جس زمانے میں شراب پر بحث کر رہے ہیں، جوئے پر بحث کر رہے ہیں، حرام کے کھانے کے مختلف طریقے کے ہیلوں پر بحث کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے وقت کو برباد کیا اور میں اللہ کے اس بات کا جواب نہیں دے سکوں گا۔
اسلام ایک عملی دین ہے، بہت پیاری ہے۔ عجیب و غریب اللہ کی نعمت، ایک اللہ کا بندہ زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ کہ مالک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ رب ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ خالق ہیں، آپ جنت اور جہنم کے مالک ہیں، آپ سب کچھ ہیں، میں نے دل کی گہرائی سے اس بات کو مان لیا۔ حدیث شریف میں آتا کہ 90 سال کا بوڑھا کافر بھی اگر اسے آخری وقت میں کہہ دے رب العالمین کی رحمت اس سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھتی کہ وہ 90 سال کا تو حساب لاؤ جو تم نے کفر میں گزارے ہیں، نہیں، یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ جاؤ جنت کے اندر جاؤ آرام سے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس زمانے میں سوالات قائم کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے سامنے سوالات آ رہے ہیں طرح طرح کے۔ ایک چیز صرف، ہمارا اسلام ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اسلام کو پرکھ سکیں۔ میں آپ سے معلوم کروں، کیا جواب دیں گے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں؟ ایک آدمی رات کو تقریباً 8 گھنٹے سو کر اٹھا ہے، اس کے لیے 2 رکعت، اور ظہر کی نماز 4 اور 4 اس کے بعد 2 اور اس کے بعد 2، کہ جی یہ 12 رکعت کیوں؟ ایک انسان مزدوری کر رہا ہے، دوپہر میں تقریباً جب 1 بج گئے تب تو اس کے لیے 12 رکعت ہیں، اور جو انسان صبح کو 8 بجے سو کر اٹھا ہے اس کے لیے کل ملا کر 4 رکعت ہیں۔ کیا سوال قائم کریں گے آپ؟ حق نہیں بنتا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی مولوی کے باپ کی مجال نہیں اس کے اندر جو اسلام کے اندر ایک حرف بھی رکھ سکے کہ نہیں یہ والی بات مناسب نہیں۔ تم کون ہوتے؟ تمہارے باپ کا ہے؟ تم ہوتے کون ہو بوچھوں بولنے والے؟ اسلام صرف ایک چیز کہ اللہ جن چیزوں کو آپ نے حرام بتایا حرام ہے، میں نہیں جانتا، آپ مالک ہیں، قانون آپ کا اتارا ہوا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں میں اور آپ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف لائے، عصر کی نماز کے بعد آپ تمام مبارک بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہماری مبارک مائیں قابل احترام، ان کے ہاں گئے، ان کے ہاں گئے، ان کے ہاں گئے۔ ایک دن ایک خاتون نے شہد پلایا، اگلے دن گئے پھر پلایا، اگلے دن گئے پھر پلایا، اگلے دن گئے پھر پلایا۔ عورتوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کا مزاج بھی تھوڑا سا کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو آپس میں کہا کہ بھائی ذرا وہاں کچھ پی کر آ رہے ہیں روزانہ، تو ایسا کرتے ہیں جس دن آپ ہمارے گھر آئیں گے اگلی باری میں جس کا نمبر ہوگا تو ذرا یوں کہہ دینا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے منہ سے ذرا کچھ اسمیل آ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی شہد پیے گا آ تو رہی ہوگی، نہ جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں، صرف اتنا۔ آپ تشریف لے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فلاں پیڑ کا جو گوند ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں کیکر کا نکلتا ہے، نیم کا نکلتا ہے، کائے کا نکلتا ہے، اس زمانے میں ایک درخت تھا، اس کا نام لیا، کہا کہ آپ کے منہ سے ذرا وہ آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے شہد پیا ہے فلاں جگہ، اور اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں نیت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ کل سے نہیں پیوں گا۔ بس بیویوں کی محبت میں آپ نے ایک جملہ فرما دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، قربانیاں یاد رکھو، کتنی قربانیاں دیں آپ بھی جانو، سارے نبیوں کے سردار۔ جیسے ارادہ کیا کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، اب نہیں پیوں گا، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں شہد کو حرام کرنے والے؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے حلال کیا ہے، آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کسی مسئلے کے اندر جس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم سے دین اسلام میں لگا دی، انہیں بھی اتنی سی گنجائش نہیں، انہیں بھی اتنی سی گنجائش نہیں، پھر کہتا ہوں کہ انہیں بھی اتنی سی گنجائش نہیں آپ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کر سکیں۔ آپ دین کے پہنچانے والے ہیں، آپ دین کے بنانے والے نہیں ہیں، آپ دین کے بدلنے والے نہیں ہیں، آپ دین کو اپنی طرف سے لانے والے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ خود بخود نہیں آئے، اللہ نے دین دیا ہے، آپ نے نہیں بنایا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دیں۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے آخر میں سوال کیا تھا سارے مجمع سے کہ میں نے دین کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے دین کو پہنچا دیا۔ میرے عزیزو، اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس زمانے کی صورتحال کے اعتبار سے دل ٹوٹتا ہے۔ آپ ذرا اپنی نمازوں پر غور کرو، اپنے قرآن پر غور کرو، اپنے دین پر غور کرو۔ اسلام کے مسئلے ہم ایک لمحے کو بھی سننے کو تیار نہیں۔ کوئی آدمی ہم سے ہماری غلطی بیان کرے، اگر غلطیاں ہوں گی تو 1000 مرتبہ اعتراف کیا جائے گا، 1000 مرتبہ بات کو مانا جائے گا، نہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے بدتمیزی۔ کوئی آدمی اسلام پر انگلی اٹھائے، اسلام میں ذرا یہ غلط ہے، اسلام میں ذرا یہ، اسلام میں ذرا یہ، اسلام میں ذرا
نہ اتنی سی سننے کی بات ہے نہ کان کے لگانے کی بات، اس کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان سے متعلق، اسلام سے متعلق، اللہ کی تابعداری سے متعلق یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حوصلہ دے دے، اللہ ہمیں شعور دے دے، اللہ ہمیں استقامت دے دے، اللہ ہمیں بلندی دے دے، اللہ ہمیں مضبوطی دے دے۔ رب العالمین دین ایمان سے ہمارے دلوں کو باندھ دے اور ہماری نسلوں کے لیے قیامت کی صبح تک ایمان کو، اسلام کو جمع دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا